الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ میں امام قیام الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام میں تقوی کا تصور۔ محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی ایک تلاوت فرمائی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور آپ کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ فرمانبردار ہو، آپ مسلم ہو۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی عربی کے مادے روٹ ورڈ وقع سے ہیں اور جس کی معنی ہے بچنا، روکنا۔ اسلام میں اس کا تصور یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اس سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اور جن چیزوں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کی اطاعت اور فرمانبرداری بجا لانا، یہ تقوی ہے۔ اگر ہم کنسیڈر کریں تو تقوی کہ گویا کہ یہ ایک شیلڈ ہے، یہ ایک ڈال ہے، انسان کو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غضب سے اور اس کے غصے اور جہنم کی آگ سے انسان کو بچاتا ہے۔ اگر دلوں کے اندر تقوی موجود ہو تو یہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت پر ابھارتا ہے، اور اگر دلوں کے اندر تقوی کی صفت موجود نہ ہو تو انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ گناہوں سے اور اللہ کے احکامات کو توڑنے سے اپنے آپ کو روک سکے۔ یہ اتنی اہم صفت ہے کہ جتنی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے تو تمام پیغمبروں کا جو مشترکہ گول رہا ہے وہ تقوی تھا۔ ہر ایک پیغمبر نے اپنے قوم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرنے کی اور اس سے تقوی کی تلقین کی ہے اور تاکید کی ہے۔ اگر ہم قرآن پاک کی سورہ شورى سورہ نمبر 26 اٹھائیں تو کئی پیغمبروں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مسلسل تذکرہ کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا، صالح علیہ السلام کا اور شعیب علیہ السلام کا، اور کئی پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے، اور ہر ایک پیغمبر نے اپنے قوم کو اللہ کے خوف اور اللہ سے ڈرنے کی تاکید کی ہے، اور فرماتے ہیں کہ فاتقوا اللہ واطیعون، اے میرے قوم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اور سورہ نوح سورہ نمبر 71 کی آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نوح علیہ السلام کا وہ تذکرہ فرمایا ہے کہ اپنے قوم سے وہ فرماتے ہیں کہ اے میری قوم ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، واتقوہ اور اس سے ڈرو، واطیعون اور میری اطاعت کرو۔ گوئے کہ اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کا خوف اور اس کا تقوی اختیار کرو، اور میری اطاعت کرو۔ اگر اس کے اوپر ہم غور کریں تو گویا کہ اللہ کی بندگی تقوی نہیں ہے، پیغمبر کی اطاعت تقوی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی بندگی کو الگ ذکر کیا گیا، پیغمبر کی اطاعت کو الگ ذکر کیا گیا، اور تقوی کو الگ ذکر کیا گیا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ گویا کہ یہ ایک اسپیشل لنک ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ، یہ ایک اسپیشل اور خصوصی رابطہ ہے اللہ کے ساتھ، یہ تقوی، یہ اللہ کا خوف، خدا خوفی۔ اور یہ اتنی اہم صفت ہے کہ اگر یہ صفت کسی کے اندر نہ ہو، تقوی کی صفت، خدا خوفی کی صفت، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آدمی کا کوئی بھی عمل قبول نہیں فرماتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 27 میں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کے سامنے
حضرت آدم علیہ السلام کی 2 بیٹوں کا واقعہ حق کے ساتھ بیان کیجیے جب ان دونوں نے قربانیاں پیش کی. ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسری کی قربانی قبول نہیں ہوئی. آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں قابیل اور حابیل، ان کا آپس میں کسی بات پر جھگڑا ہوا، اور آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے ذریعے سے ان کو بتایا کہ آپ دونوں قربانیاں پیش کریں. دونوں نے قربانیاں پیش کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول فرمایا اور قابیل کی قربانی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول نہیں فرمایا. اس وقت یہ تھا کہ قربانی قبول ہونے کی نشانی یہ ہوتی تھی کہ وہ کسی اونچی جگہ پر اپنے قربانیوں کو رکھتے، اور جو قربانی قبول ہوتی تھی اس کے اوپر آسمان سے آگ آ جاتی اور اس کو بسم کر ڈالتا، اس کو جلا ڈالتا، اور یہ اس بات کی نشانی ہوتی تھی کہ قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول فرمایا. اس کے اندر خدا خوفی تھی، اس کے اندر اخلاص تھا. انہوں نے صرف اللہ کی حضور اور اللہ کی رضامندی کے لیے قربانی کو پیش کیا تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی قربانی کو قبول فرمایا، اور قابیل کی قربانی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسترد کر دیا. قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں آپ کو قتل کر دوں گا، اور حابیل نے قابیل سے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ متقین سے، جن کے اندر خدا خوفی ہوتی ہے، جن کے اندر خدا ترسی ہوتی ہے، ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی قربانیاں قبول فرماتے ہیں. گویا کہ اس آیت سے ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اور اسی طرح زکوٰۃ اور صدقات اور اللہ کے راہ میں خرچ، بدنی عبادتیں اور مالی عبادتیں اگر وہ پیش کرتا ہے اور اس کے اندر خدا خوفی نہیں ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کرتا نہیں ہے، تو اللہ کو ایسے اعمال قبول نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے عمل کو مسترد کرتے ہیں اور اللہ کے ہاں یہ قابل قبول نہیں. گویا کہ یہ اتنی اہم صفت ہے کہ کسی آدمی کا کوئی بھی عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے جب تک کہ اس کے اندر خدا خوفی نہ ہو، خدا ترسی نہ ہو، تقوی کی صفت نہ ہو. اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے کہ گویا شرک کیا. من تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. ومن صام یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا. گویا کہ جو آدمی دکھاوے کے لیے کوئی عمل کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں. دکھاوا تبھی کرتا ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، خدا ترسی نہیں ہے اور تقوی کی صفت نہیں ہے، تو اللہ ایسے اعمال کو قبول نہیں کرتا. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے پیغمبر، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کروں، لیکن میرے دل کے اندر تھوڑی سی یہ بات بھی کٹکتی ہے کہ مجھے لوگ بھی یہ کہیں کہ ماشاءاللہ بڑا بہادر آدمی ہے، بڑا بہادری سے لڑا اور بڑا یہ جری آدمی ہے. تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف اسی عمل کو قبول کریں گے جو خالص اسی کی رضا کی خاطر ہو. اگر اس کے اندر تھوڑا سا بھی شائبہ کسی اور چیز کا آ جاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے عمل کو قبول نہیں فرماتے. قرآن کریم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہماری طرف نازل فرمایا ہے، اور اس کتاب ہدایت سے وہی لوگ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں جن کے اندر تقوی کی صفت ہو. اگر کسی آدمی کے اندر تقوی کی صفت نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے عمل اس کو وہ اس کتاب ہدایت سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا، وہ قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا. یعنی یہ تقوی، اللہ کا خوف اور خدا خوفی، یہ اتنی اعلیٰ اور عرفہ صفت ہے اور اتنی اہم اور ضروری صفت ہے کہ اگر کسی آدمی کے اندر تقوی نہ ہو وہ قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 2 کے اندر کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں
اور یہ ہدایت ہے یہ ان کے لیے جن کے اندر تقوی کی صفت ہو۔ اس آیت سے گویا معلوم ہوا کہ اگر کسی آدمی کے اندر خدا خوفی تقوی کی صفت نہ ہو وہ قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی آدمی قرآن سے ہدایت حاصل نہ کرے تو وہ آدمی خسارے اور نقصان میں ہے، اور گویا کہ اس کی زندگی تمام برباد ہو گئی، اس لیے کہ جس کتاب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی گائیڈنس اور اس کی رہنمائی کے لیے نازل فرمائی ہے، یہ اس کے قابل ہی نہیں ہے کہ اسے ہدایت حاصل کر سکے، تو کیوں کر وہ کامیابی سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ھذا بیان للناس، یہ ایک کھلا پیغام ہے انسانیت کے لیے، وہدی وموعظۃ للمتقین، اور یہ ہدایت ہے اور نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے اندر تقوی کی صفت ہو۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ھدی للناس، یہ کتاب انسانیت کے لیے ہدایت ہے، رہنمائی ہے، لیکن اس کتاب ہدایت سے فائدہ وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو اس کتاب جن کے اندر خدا خوفی اور تقوی کی صفت ہو۔ جس طرح کوئی آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اس کو کوئی عارضہ اور کوئی بیماری لاحق ہے، اور ڈاکٹر اس کو کچھ پرہیز وغیرہ کا بتاتے ہیں کہ ان چیزوں سے آپ پرہیز کریں تاکہ آپ کی صحت آپ تندرست ہو جائے اور آپ کی بیماری دور ہو جائے۔ اگر کوئی آدمی ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق عمل نہ کرے، جن چیزوں سے ڈاکٹر نے اس کو پرہیز کا کہا ہوا ہے، اور وہ اسے پرہیز نہیں کرتا، تو اس کی وہ بیماری بڑھتی جائے گی اور اس کی صحت خراب رہے گی، بیمار اور مریض رہے گا اور اس کو تندرستی نہیں آئے گی۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کتاب تو انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، جن چیزوں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع کر رکھا ہے اس سے منع ہوتے ہیں، جس چیز کا حکم دیا ہے اس کی طرف لپکتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، تو گویا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اس کتاب ہدایت سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ اتنی اہم، اعلیٰ اور عرفہ صفت ہے کہ اگر کوئی آدمی وہ سمجھتا ہے کہ بہت وہ کم فہم ہے، کم علم ہے، اور اس کو راستہ سجائی نہیں دیتا کہ کون سا سیدھا راستہ ہے اور کون سا غلط راستہ ہے، اگر اس کو یہ بات سجائی نہیں دیتی اور وہ چاہتا ہے کہ وہ سیدھے راہ پر چلے، تو قرآن اس کو ایک نصیحت کرتا ہے کہ آپ اپنے اندر اللہ کا خوف اختیار کریں، تقوی کی صفت اپنے اندر پیدا کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو یہ صلاحیت عطا فرما دیں گے کہ آپ حق اور باطل، ٹھیک اور غلط، صحیح اور غلط راستے کے اندر آپ تمیز کر پائیں گے، اور اللہ آپ کو یہ صلاحیت دے گا کہ آپ کو سجائی دے گا کہ کون سا راستہ درست ہے اور کون سا راستہ غلط ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 29 میں کہ ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم ذنوبکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر آپ خدا خوفی کی صفت اختیار کریں گے، آپ تقوی کی صفت اختیار کریں گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو یہ صلاحیت عطا فرما دیں گے کہ آپ حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکیں گے۔ اللہ آپ کو فرقان عطا فرما دے گا۔ فرقان کسے کہتے ہیں؟ فرقان حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی، ڈسٹنگوش بٹوین رائٹ اینڈ رانگ، اللہ آپ کو یہ صلاحیت عطا کر دے گا کہ آپ حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو پچھلی کتابیں نازل فرمائی ہیں، تورات کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ فرقان تھا، وہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب اللہ نے پچھلی قوموں کی طرف نازل فرمائی تھی۔ اور قرآن کا بھی ایک نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرقان رکھا ہے کہ یہ حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب ہے، جو انسان کو دکھاتی ہے کہ کون سا راستہ سیدھا ہے اور کون سا راستہ غلط ہے۔ اگر کوئی آدمی تقوی کی صفت اختیار کرتا ہے تو گویا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو فرقان عطا فرمائیں گے۔ اور اگر ہم فرقان کا اردو میں ترجمہ دیکھیں تو فرقان اردو میں ہے کسوٹی، اور کسوٹی اگر ہم دیکھیں تو جو سونار ہوتے ہیں، جیولرز ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک پتھر ہوتا ہے اور اس کو
وہ کسوٹی بولتے ہیں، وہ اس پتھر کو سونے کے ساتھ، گولڈ کے ساتھ رب کرتے ہیں، اس کو رگڑتے ہیں، اور پھر ان کے ساتھ کلرز کا ایک ٹیبل ہوتا ہے، اس کے ساتھ پھر ٹھیلی کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، کلر سے ان کو پہچان لگتی ہے کہ اس سونے کے اندر کتنی ملاوٹ ہے اور کتنا یہ سونا خالص ہے۔ گویا کہ اس کسوٹی پتھر کے ذریعے سے وہ معلوم کرتے ہیں کہ اس سونے کے اندر ملاوٹ ہے یا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرقان اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ آپ تقوی کی صفت اختیار کریں گے، خدا خوفی کی صفت اختیار کریں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو فرقان عطا فرما دیں گے، آپ کو یہ صلاحیت عطا فرما دیں گے کہ آپ حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، من اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون سا آدمی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتقاہم، جن کے اندر خدا خوفی کی صفت ہو وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اور یہی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ حجرات سورہ نمبر 49 میں بھی ذکر فرمائی ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آپ کے اندر سب سے عزت والا وہ ہے جس کے اندر خدا خوفی اور تقوی کی صفت ہو۔ اگر کوئی آدمی اس کو دنیا کی زندگی میں عزت کا مقام حاصل نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ پستیوں سے نکل آئے اور بلندیوں کو چھوئے، دنیا کی زندگی کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اعلیٰ درجات دنیا کی زندگی میں بھی حاصل کرے اور آخرت کے اندر بھی، قرآن اس کو ایک بات کی نصیحت کرتا ہے کہ آپ اپنے اندر خدا خوفی کی صفت اختیار کریں، آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈرے، ہر حال میں اللہ سے ڈرے۔ اللہ آپ کو وہ مقامات دنیا کی زندگی میں دے دیں گے کہ لوگ آپ کو رشک کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور آخرت کے اندر بھی آپ کامیاب اور کامران رہیں گے۔ برادران یوسف علیہ السلام کی بھائیوں نے حسد کی بنیاد پر اپنے بھائی کو قتل کی کوشش کی اور اس کو ایک اندھی کنویں کے اندر ڈالا۔ وہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے اسباب فراہم کی، وہاں سے نکل آئے اور مصر کے بازار میں بیچ دیے گئے۔ عزیز مصر نے اس کو خریدا اور اس کو اپنے گھر لے آئے، اور پھر جب وہ سن شعور کو اور شباب کی عمر کو پہنچ گئے تو مصر کی سب سے حسین ترین عورت نے ان کو دعوت گناہ دی، اور قرآن فرماتا ہے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 میں کہ وہ کہنے لگی کہ وقالت حیت لک قال معاذ اللہ، انہوں نے ان سے کہا کہ آ جا جلدی، اور یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، میرے رب نے مجھے بہت اچھا رکھا ہے۔ انہوں نے اللہ کی اطاعت میں گناہ سے انکار کر دیا، اور گناہ سے انکار کی پاداش میں یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور وہاں پر کچھ سال جیل میں رہے، اور جب وہ جیل سے رہا ہوتے ہیں تو وہ مصر کے حکمراں بنتے ہیں۔ پھر وہی بھائی جنہوں نے اس کی قتل کی سازش کی اور ان کی قتل کی کوشش کی، وہ ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے خیرات مانگتے ہیں، اور جب وہ اپنے بھائیوں کو اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو جب وہ پہچان لیتے ہیں تو قرآن فرماتا ہے سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 90 اور 91 میں اس کے بھائی اس کو کہتے ہیں کہ آئنک لانت یوسف، کیا آپ یوسف علیہ السلام ہیں؟ یوسف علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ انا یوسف و ھذا اخی، ہاں میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ تو اس کے بھائی اس کو کہتے ہیں کہ لقد اثرک اللہ علینا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ترجیح دی ہمارے اوپر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو پریفر کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مصر کا حکمراں بنا دیا، اور ہم آپ کے سامنے آج بھیک مانگ رہے ہیں، خیرات مانگ رہے ہیں آپ سے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قاعدہ اور اللہ کی سنت ان کے سامنے بیان فرمائی، اور ان سے گویا کہ یہ ذکر فرمایا کہ جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس قانون کی پیروی کرے گا، اللہ کے قاعدے اور اس کی سنت پر عمل کرے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اسی طرح دنیا کی زندگی کے اندر عزت، کامیابی اور سرفرازی سے ہمکنار کرے گا، اور آخرت کے اندر بھی کامیاب اور کامران ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، جو کوئی اس سے ڈرتا ہے، وَيَصْبِرْ اور صبر کرتا ہے، اپنے آپ کو گناہ سے روکتا ہے، اپنے آپ گناہ پر
قادر ہو، گناہ کر سکتا ہو، لیکن جب وہ اس سے ڈرتا ہے اور گناہ سے اپنے آپ کو روکتا ہے اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے بندوں کے اور نیکوکاروں کے اجر کو ضائع کر دے۔ اس لیے یہ بہت اہم صفت ہے کہ کوئی دنیا کی زندگی میں پستیوں سے بلندیوں کی طرف پرواز کرنا چاہتا ہے تو قرآن اس کو ایک نصیحت کرتا ہے کہ آپ اپنے اندر خدا خوفی کی صفت پیدا کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ آپ کو دنیا کی زندگی میں بھی عزتوں سے نوازے گا اور آخرت کے اندر بھی آپ کامیاب اور کامران رہیں گے۔ اگر کوئی آدمی مصائب میں گرا ہوا ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، فائنانشل پرابلمس ہیں اور مصائب کی طوفان ہے، وریز ہے، تو قرآن اس کو ایک نصیحت کرتا ہے کہ آپ صرف ایک کام کریں، اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر پیدا کریں۔ ہر حال میں آپ اللہ سے ڈرتے جائیں، جہاں کہیں بھی ہو، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، آپ اللہ کا خوف، اس کا تقوی اختیار کریں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے تمام پریشانیوں، آپ کے مشکلات، آپ کے مصائب دور کر دے گا آپ سے، اور اللہ آپ کو ایسی ذریعوں سے رزق پہنچائے گا کہ جو آپ کے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 اور 3 میں کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو کوئی اس سے ڈرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کے لیے ہر مشکل سے، ہر پریشانی سے، ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ دے گا اور ایسی ذریعوں سے اس کو رزق دے گا کہ جو اس کی وہم اور گمان میں بھی نہیں ہوگی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے ہر مشکل میں سے اس کو آسانی فراہم فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا جج یا گورنر مقرر فرمایا، اور جب وہ ان کو رخصت فرما رہے تھے تو وہ اپنی سواری پر بیٹھے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کا مہار پکڑا ہوا تھا اور ان کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے، ان کو رخصت فرما رہے تھے اور ان کو ہدایت دے رہے تھے، جو آخری ہدایت اللہ کے آخری پیغمبر نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو دی۔ ان سے فرمایا کہ شاید آئندہ سال میری اور آپ کی ملاقات نہ ہو سکے، عسیٰ اللہ تلقانی بعد عامی، شاید آئندہ سال میری اور آپ کی ملاقات نہ ہو سکے، وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي وَبِقَبْرِي، اور شاید کہ آپ کا گزر میری مسجد کے اوپر ہو اور میری قبر کے اوپر ہو۔ تو جب یہ الفاظ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے سنے تو وہ بہت زیادہ روئے کہ میں رخصت ہو رہا ہوں یمن کے لیے، میں آئندہ سال آؤں گا تو اللہ کے پیغمبر وفات پا چکے ہوں گے، میری ملاقات نہیں ہو سکے گی، تو اس فراق کے اوپر، جدائی پر بہت زیادہ روئے۔ جب وہ ان کا رونا تھوڑا، وہ خاموش ہو گئے، وہ تھوڑے سے سنبھل گئے، ہچکیاں ان کی سنبھل گئی، تو اللہ کے پیغمبر نے ان کو خوش کرنے کے لیے ان کو 2 جملے بولے، اور اس کے اندر ہمارے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، لوگوں میں سے سب سے زیادہ قریب میرے جو لوگ ہیں وہ ہیں جن کے اندر خدا خوفی کی صفت ہو، جن کے اندر تقوی کی صفت ہو۔ من کانوا وحیث کانوا، وہ جو کوئی بھی ہو، جہاں کسی بھی اس کا تعلق ہو، کسی قبیلے سے اس کا تعلق ہو، وہ لوگوں میں سب سے زیادہ قریب میرے وہ ہوگا جس کے اندر خدا خوفی، تقوی کی صفت ہوگی۔ یہ تقوی کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے، کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 40 کے اندر کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون،
اے انسانوں بندگی کرو اس رب کی جس نے آپ کو پیدا کیا اور آپ سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا تاکہ آپ کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو. گویا کہ اللہ کی بندگی ہم کریں گے ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوگی. اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 183 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو آپ پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے کہ آپ سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے. کیوں؟ لعلکم تتقون تاکہ آپ کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو. گویا کہ بندگی رب کی ذریعے سے اور روزوں کی ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو. ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائیں گے, ہم قرآن سے ہدایت حاصل کریں گے, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری مشکلات کو حل فرمائیں گے اور اللہ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو, ہم تقوی کی زندگی گزارے تو ہم دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت کے اندر بھی کامیابی سے ہمکنار. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.